دین کی بنیاد اگر آپ نہیں سمجھ سکے اور نہیں سمجھنا چاہتے، ہم یہ بھی میں کہہ دوں، آپ ہم نہیں سمجھنا چاہتے، تو پھر دین آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. بس وہی ایک دھوکے میں، کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کیا میں نے نہیں سمجھنا، میں نے نہیں جاننا، تو پھر دین آپ کی سمجھ سے بالا تر رہے گا، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، وہ بے اثر ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آخر کیا قربان کریں. دیکھیں، بہت اہم بات ہے یہ. وہ سوال ہے کہ ہم نہیں کرتے نہ اس سوال کی. اب یہ موضوع تو میں نے لکھ لیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ بھئی کیا میں کیا کہوں گا. یعنی ہم دین کو جاننا بھی نہیں چاہتے. اور بہرحال جو بھی ہے، موضوع جو ہے کہ آخر کیا قربان کی. دیکھیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے کم از کم نہیں بھجوایا. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھانی، یعنی ہماری سمجھ میں تو کچھ اور آ گیا ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی زندگی ہے. اس کے بعد یعنی ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایک جملہ ہے کہ زندگی پھر نہیں آنی. زندگی کا دنیا میں زندگی کو ہم نے اصل زندگی قرار دے دیا ہے، لیکن یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. ہمارا وطن یہ دنیا نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں اور واپس جائیں گے اللہ کے پاس. یہ تھوڑا سا عرصہ امتحان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بتایا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، میں نے تمہیں آخرت کی کوشش کے لیے بنایا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی آخرت کی ہے. تو خیر، میں یہ موضوع جو ہے کہ آخر ہم کیا قربان کریں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا، یا بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اور وہ آپ کو مفت نہیں ملے گی. جو بھی آپ کی منزل ہے اس کے لیے آپ کو ایک نیت بنانی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، خواہشات نفس کی قربانی دینی ہوگی. کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے جیوں، آرام، آسائش، بہت پیسے، اچھا گھر، اچھی زندگی. وہ کہتے ہیں نا لوش سٹائل، لوش زندگی. انگلش کا لفظ ہے، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، تو سنتے ہیں لوش، بڑی لوش سٹائل یا زندگی گزار رہے ہیں، بڑے آرام سے گزر رہی ہے. اور بعض لوگ فخر بھی کرتے ہیں، بھائی ہر طرح کا سکون ہے، وہ ہے، عیش ہے، آرام ہے، ہر طرح کی، اللہ کا بڑا کرم ہے. تو قربانی، اس بات کو سمجھے ذرا. پہلے تو منزل کو سمجھے. منزل دنیا نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا اور یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی تو آپ دین کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بظاہر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بور ہوتے تھے. قرآن میں ہے، آخر میں بیٹھتے اکثر، پھر جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو کن انکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے کہ بھئی نکل چلو، حل یراکم من احد ثم انصرفوا، تو نکل جاتے. یا دوسری طرف ایسے بھی ہوتے کہ مجلس میں سارا وقت بیٹھے رہتے تھے، باتیں سنتے رہتے تھے، باہر نکلتے تو پوچھتے کہ بھئی ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے حضور، ہمیں تو کچھ تک سمجھ میں نہیں آیا. دین کی بنیاد اگر آپ نہیں سمجھ سکے اور نہیں سمجھنا چاہتے، ہم یہ بھی میں کہہ دوں، آپ ہم نہیں سمجھنا چاہتے، تو پھر دین آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے.
کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. بس وہی ایک دھوکے میں، کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کیا میں نے نہیں سمجھنا، میں نے نہیں جاننا، تو پھر دین آپ کی سمجھ سے بالاتر رہے گا، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، وہ بے اثر ہوگی. تو بہرحال دیکھیں، منزل دنیا نہیں ہے، اس بات پہ یقین کریں. آپ یقین کریں، یقین کیسے ہوگا اس کے الگ موضوع ہے، لیکن ابھی میں یقین حاصل کریں. یقین کر لیا تو پھر اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہوگا اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا. اخلصوا دینہم للہ، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور لبیک کہیں فوراً اللہ کو کہ اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، زندگی میں نے تیرے لیے گزارنی ہے، تیرے دین کی، خود بھی میں دین پر عمل کروں گا، دین کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور دنیا کے لیے میں ایک رہتی دنیا کے لیے میں کوشش کروں گا اور لوگوں کو بھی دعوت دوں گا. تو پہلے تو نیت بنانی ہے ہم نے آخرت کی. دنیا کی نیت بنا لی تو زیادہ تکلیف نہ کریں قربانیوں کی، آپ کا ہر عمل ضائع ہونے والا ہے، یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں. قرآن میں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ نیت ہی خراب ہو گئی. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو آخرت، اللہ کی نیت، اللہ کے لیے، انی وجہ، اللہ کی طرف رخ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا، میں مشرک نہیں ہوں. رخ نہ کیا اللہ تعالی کی طرف، شرک میں مبتلا ہوں گے ضرور، آپ جانے یا نہ جانے. ہم سب لوگ، ہمارا معبود حقیقی جو ہے وہ خواہشات نفس ہے، مرضی. اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو خیر، میں موضوع یہ ہے کہ کیا قربان کریں. دیکھیے، قربانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ فرض ہے، اور وہ کیا ہے یہ بات سمجھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ہے، یہ 2-3 جملے ہیں، ایک ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں کہ فائدہ، بہت بڑا فائدہ، لیکن اس کے لیے نیت کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگی. جیسے کہ قرآن میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان، یقین، ان لوگوں کی کوشش کا میں ان کی قدردانی کروں گا. تو ہم نے تو ارادہ کر لیا دنیا کا. بہرحال تو دیکھیں، ارادہ آخرت کا کر لیا، اب زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ کہ زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی. ابھی اس کی تفصیلات ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں. رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی. دنیا مقصد نہیں، آخرت کی کامیابی مقصد. جو سودا جنت کا ہے وہ سودا کرنا ہوگا اللہ سے، کسی اللہ والے کے ذریعے اللہ سے سودا کرنا ہوگا. بیعت کا میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے سودا کرنا ہے، بیعت کرنی ہے اللہ سے. اور سودا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ کے مال و جان کا سودا اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، عوض میں جنت ہے. اب مال و جان کو قربان کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کھپائیں. قربانی یہ ہے. سودا کیا ہے؟ جنت. ملے گا کیا؟ جنت. دینا کیا ہے؟ مال و جان کی قربانی، زندگی اللہ کے لیے. اور دوسرے، اگر میں تھوڑی سی وضاحت دوسری آیت سے ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو مال کے ساتھ. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، مال و جان کی قربانی پیش کرو. یہ قربانی ایز اے ہول ایک مختصر لفظ ہے کہ آپ خواہشات، یعنی نفس چاہتا ہے کہ دنیا، آپ اپنے
یعنی مال و جان کو قربان کر دیں، زندگی کو قربان کر دیں، جو آپ کی مرضی ہے اس کو قربان کر دیں، اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں اور اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے جئیں تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ بات بھی میں نوٹ کروں، اور پریشانی آپ کا مقدر رہے گی، چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، ڈالرز ہوں، عیش آرام اور 300 کنال کا گھر اگر ہو، پھر بھی آپ پریشان رہیں گے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قربان کر دیں، اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، کیونکہ یہی ایک سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، آپشن دی ہے۔ لیکن اگر آپ اس آپشن یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس خواہشات نفس کو قربان کریں، اور وہ ایک اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیسے ملے گا؟ دعا نفس کا فتعال، اپنے خواہش کو پر پاؤں رکھو، نفس پر پاؤں رکھو۔ تو میرے دربار میں ایک بزرگ نے فرمایا ہے، اور وہ بھی بالکل صحیح ہے، بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسے اللہ کے دربار میں پہنچا جائے گا؟ انہوں نے کہا ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو بہرحال بہت آسان ہے، بہت آسان سودا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کی حیثیت سے زیادہ کا طلبگار نہیں ہے۔ جو آپ کو فاتقوا اللہ مستطعتم، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، اور قربان کریں، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں اب یہ تو ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بنایا تھا نا، یہ اسی سلسلے میں، تو کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ تیار ہو گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹے نے کیا کہا کہ جو حکم ہو رہا ہے ابا کر دیجیے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ تو دونوں جب چلے، چھری تیز کی گئی اور لٹا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ پھر وہ کیا ہوا؟ اللہ کو تو کوئی نہیں چیز چاہیے تھی، بس ایک آزمائش تھی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، آزمائش وہ پورے اترے، چھری تو چلا دی نا، اب باقی تو وہ بیٹا جو ہے اس کی جگہ مینڈا آ گیا، وہ قربان ہو گیا۔ تو وہی سنت آج جو ہم قربانی کرتے ہیں، تو اس میں جذبہ یہ ہونا چاہیے، اول تو ہماری نیت ہی خراب ہے، ہمارا سارا کام ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی بھی اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ویسی میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج یہ جانور کے گلے پر چھری میں پھیر رہا ہوں، افضل یہ ہے کہ آپ چھری پھیریں، ورنہ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ یہ قربانی جو میں خون بہا رہا ہوں، کبھی اب ضرورت پڑی کہ میں اپنی خواہشات نفس کا گلا دبا دوں یا دنیا کو قربان کر دوں، تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اصل میں قربانی کی حکمت ہے، جذبہ ہے کہ آپ کا یہ جذبہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں دنیا کو تیری رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے دیکھیں کیا کیا، ہجرت پہلے تو حبشے کی طرف ہجرت ہوئی، کسی نے ماں کو چھوڑا، کسی نے باپ کو چھوڑا، کاروبار تو چھوڑا ہی چھوڑا، سب لوگ چلے گئے حبشے۔ پھر جب مدینہ کی ہجرت کا حکم آیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے مدینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زندگی اچھی بنا دی، فرض تھی ہجرت۔ تو بہرحال دیکھیں، دھوکہ نہ کھائیں، یہ رسمی عبادات اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
یہ تمہارا جو قربانی کرتے ہو اس کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا جذبہ چاہیے مجھے، ہمارا وہ جذبہ مر گیا ہے۔ اس بات پر غور کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم